السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سعید الہی اور میں آج اس پروگرام میں جن مہمانوں سے گفتگو کروں گا ان میں انیشلی دو ہمارے بہت معزز مہمان ہیں۔ سب سے پہلے سید نیر الدین صاحب ہیں، معروف تجزیہ نگار ہیں اور اردو اور انگریزی دونوں اخبارات میں لکھتے ہیں اور پوری دنیا کے مختلف چینلز پہ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور دوسرے مہمان ہمارے ہیں جناب آحسن رضا صاحب، جو سابقہ ایم پی ہیں قصور سے اور وہاں بڑی بھاری اکثریت سے الیکشن جیتتے ہیں۔ پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے اور یہ گزشتہ کئی بار ایم پی رہ چکے ہیں اور اس کے علاوہ پارلیمانی سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں۔ تو میں آغاز کروں گا اس وقت جناب آحسن رضا صاحب سے۔ آحسن صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ آحسن صاحب، آپ قصور میں ہیں، ابھی آپ کے قائد تشریف لائے ہیں۔ جب وہ آئے ہیں تو آپ لاہور آئے تھے، جلسے میں آپ نے شرکت کی ہزاروں ساتھیوں سمیت۔ تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے جو حلقے کے لوگ ہیں وہ ٹریڈیشنلی مسلم لیگر ہیں اور قصور میں اکثر سیٹیں پی ایم ایل این جیتتی ہے، تو ابھی وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، بڑی مہربانی آپ کی، ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ سب اپنے میاں محمد نواز شریف صاحب جو پاکستان میں تشریف لائے ہیں وہ پاکستان کے لیے ایک اچھا شگون ہے۔ جب میاں نواز شریف صاحب اقتدار میں آئے ہیں، پاکستان ترقی کی طرف، خوشحالی کی طرف گیا ہے۔ اور آپ نے قصور کا ذکر کیا تو قصور بیسیکلی جو ہے نا جی لاہور کے بالکل نزدیک، اور یہاں پہ میاں محمد نواز شریف کے نظریاتی لوگ ہیں۔ سٹی قصور ہو گیا، اس کے راؤنڈ اباؤٹ ہو گیا، بلکہ اکاڑ تک، اور اس کا یہ نہیں ہے بھی یہ صرف کوئی خالی پیار کرنے آ رہا، ایسا کیا کہ میں پورے قصور کو ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے جو میاں شہباز شریف نے یہاں پہ جو کام کیے ہیں وہ ایک تاریخ رقم کر دی انہوں نے۔ یہ ہمارا فیروز پور روڈ تھا، ایسا روڈ جو ہے وہ آج تک میرے خیال پورے پنجاب میں نہیں ہے روڈ جو ہمارا یہ قصور ٹو لاہور۔ پھر اس کے بعد قصور ٹو دیپالپور روڈ جو ہے وہ ون وے اس دور میں ہوا کمپلیٹ۔ اور اچھا حسن صاحب، یہ آپ جانتے ہیں نا کہ جو میٹرو بس سروس تھی یہ بھی ابھی گجو متا سے آگے قصور تک جانی تھی، لیکن گزشتہ 4 سال میں اس پہ کام رک گیا تھا، تو ابھی اس کے بارے میں کیا انفارمیشن ہے؟ ہاں وہ بالکل، بلکہ وہ جب حمزہ صاحب آئے تھے نا جی 3 ماہ کے لیے، جی ہاں، تو وہ جو اس وقت یہ دیپالپور روڈ، فیروز پور روڈ اور یہ سارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے تھے۔ 4 سال تو اے ڈی پی میں ایک سکیم بھی نہیں رکھی ان پی ٹی آئی والوں نے، حالانکہ 2 منسٹر سے تھے یہاں پہ، ایک میرا مخالف تھا یہ کرنل ہاشم ڈوگر وزیر داخلہ جو رہا ہے، میرا اپوننٹ تھا، ایک آصف نقی تھا، وہ بلکہ وہ سی این ڈبلیو کا وہ اس کا تھا وہ منسٹر۔ تو ایک روڈ بھی یہ اے ڈی پی میں نہیں ڈلوا سکے، اور حمزہ صاحب 3 ماہ کے لیے آئے تھے، اور یہ فیروز پور روڈ اور یہ قصور ٹو دیپالپور روڈ اس کی ریہیبلیٹیشن، اور کھڑیاں سے کھائی روڈ، رائمنڈ، اور بلکہ اب اس 16 ماہ میں جو میاں شہباز شریف صاحب نے ہم کو جو ایک بہت بڑا ایک گفٹ جو دیا ہے، یہ جو آپ کی جو موٹر وے جو ادھر بہاول نگر جا رہی ہے، جی بہاول نگر، تو اس یہ میں سب قصور سے شامل ہے؟ ہاں جی، جو سب سے زیادہ جو حسن صاحب یہ مجھے بتائیں، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، کہ 2018 کے الیکشن میں یہ جو 2 لوگ جیتے تھے، کرنل ہاشم ڈوگر صاحب اور آصف نقی صاحب، تو وہ کیسے کامیاب ہوئے تھے وہاں پہ؟ یہ 2018 میں میرے اپنا مقابلے میں تھا یہ کرنل ہاشم ڈوگر، جی ہاں، تو 3 دن جو ہمارا رزلٹ جو ہے نا جی روکا گیا ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے، آر او نے مجھے مبارکباد دی، اور بعد میں پھر وہ آر او جو وہاں سے اغوا ہو گیا، تو وہ آپ کو پتہ ہے جیسے یہ سلیکٹ ہوئے تھے، الیکٹ تو نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ کو اب امید ہے کہ انشاءاللہ اس الیکشن میں جو اگلا الیکشن آ رہا ہے جب بھی آئے گا اس میں آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ کی پارٹی بھی کامیاب ہوگی۔ اور رانا حیات تھا، اس کو 250 ووٹوں سے ایم این اے سے ہرایا، ان کو رزلٹ روک کے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ساتھ جو ریگنگ ہوئی تھی یہ تو بڑی، یہ تو اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، 18 میں تو جو ہر بندے کو پتا ہے جو جس نے ووٹ ڈالا ہے یہاں پہ کیا ہوتا رہا ہے اپنا 18 میں الیکشن میں۔ اچھا، وہ میں آپ سے بھی جانوں گا تھوڑی دیر کے بعد کہ وہاں کیا ہوتا رہا۔ اس دوران ہمارے ساتھ سعید ظفر صاحب ہیں،
معروف قانون دان ہیں اور مریم نواز صاحبہ کے کیسز میں بطور وکیل بھی پیش ہوتے رہے. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جناب سعید ظفر صاحب. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, کیا حال چال؟ اللہ کرم. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا ملٹری کورٹس کے حوالے سے, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے مجھے اس بڑا اہم موضوع ہے اس پہ بلایا. تو اس پہ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جی, جو آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان ہے نا, اس نے نہ تو کسی چیز کو سرسری دیکھنا ہوتا ہے, یہ پاکستان کی لاسٹ ایپلٹ کورٹ ہے, تو اس نے پبلک ایٹ لارج جو ہے اس کا انٹرسٹ واچ کرنا ہوتا ہے. اور یہ جو فیصلہ ہے کہ جو سویلین ہے ان کا ٹرائل جو ہے وہ کسی بھی جو فوجی عدالت ہے اس میں نہیں ہوتا تھا. آج سے پہلے نہیں, لیکن ڈاکٹر باسط سے آرمی ایکٹ میں شک موجود ہے کہ وہ سویلین یا فوجی جو فوجی تنصیبات پہ حملہ کرے اس کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے, اور 1952 سے لے کر آج تک یہ تسلسل برقرار رہا ہے. جی آپ کی بات یہ درست ہے, لیکن یہاں پر جو کنٹیکسٹ ہے ڈاکٹر صاحب وہ کنٹیکسٹ ڈیفرنٹ ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ جو فوجی تنصیبات پہ حملہ کریں, یہ فوجی تنصیب نہیں تھی. اگر آپ اس فیصلے کو, اس کا ابھی شارٹ آرڈر میں نے دیکھا ہے, کمپلیٹ فیصلہ میں نے ابھی نہیں دیکھا, لیکن فوجی تنصیبات میں اور فوجی ریزیڈنس میں یا کینٹ میں یا جو ریزیڈنس ہے اس میں ڈیفرنس ہے. نہیں لیکن سر میاں والی میں, چکدرہ میں, کوہستان میں فوجی قلعوں پر اور فوجی بیسز پر حملے ہوئے ہیں. بالکل ہوئے ہیں وہ پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کی قانون میں نا ڈاکٹر صاحب, قانون میں ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے, جب تک وہ بندہ اس ڈیفینیشن پہ پورا نہیں اترتا قانون اس پہ لاگو نہیں ہوتا. لیکن وہ فیصلہ بھی تو تفتیشی افسران ہی کریں گے نا, جو انویسٹیگیشن باڈی ہے وہی فیصلہ کرے گی کہ کس آدمی نے کس تنصیب پہ حملہ کیا, کس حد تک نقصان پہنچایا یا کیا کیا. بالکل, یہ ڈاکٹر صاحب یہ اگر کوئی ایسا بندہ جو اس ڈیفینیشن میں پورا آئے گا اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے, اور جو اس ڈیفینیشن پہ پورا نہیں آئے گا اس کا ٹرائل فوجی. دوسرا سوال یہ بتائیے کہ جو پرووکیشن ہے, اگر کوئی شخص کسی کو اس بات پر مائل کرے, آمادہ کرے کہ فوجی تنصیب پہ حملہ کیا جائے, تو کیا اس کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا اہم سوال ہے کہ, اور کیونکہ دیکھیں اگر وہ ساری چیزوں کو, اس کو اگر سہولت کار کہہ لیں, پروووکیشن کہہ لیں, اس کو کہہ لیں کہ اس کو انڈیوس کرنا, راغب کرنا, یا اپنی تقریر, تحریر یا کسی ایسی اشارے سے کسی پبلک ایٹ لارج کو, کسی گروہ کو, کسی خاص اشخاص کو اس طرح. الدین صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں. آپ یہ بتائیے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب تشریف لائے ہیں, تو آپ اسے کس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کی آمد سے ملکی سیاست پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جی صاحب بہت بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کے لیے ایک تو قانونی طور پہ بڑا ضروری تھا کہ میاں صاحب تشریف لاتے, اور انہوں نے واپس آ کے اس حجت کو پورا کر دیا ہے. جہاں تک سیاسی طور پر ہے, اس کے بڑے مطلب دور رس نتائج مجھے نظر آ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ان کے آنے کے بعد پھر جو انہوں نے ایک تقریر فرمائی ہے جس میں انہوں نے تمام ریکنسیلیشن کی باتیں کی ہیں اور پاکستان کو موو فارورڈ کرنے کی باتیں کی ہیں, اس سے بہت سارے لوگوں کو تو سمجھ لیں کہ سرپرائز بھی ملا. وہ ایکسپیکٹ کچھ اور کر رہے تھے, اور تقریر میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ کچھ اور ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ جو نون لیگ کو تو خیر فائدہ ہے ہی ہے ان کے آنے کا, لیکن پاکستان کا جو ایک پولیٹیکل اسپیکٹرم ہے وہ جو ہے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ انٹرنیشنل ایکسیپٹیبلٹی اس میں اب آ جائے گی, کہ یہ نہیں ہے کہ جی آپ ایک مین پلیئر کو اس طرح سے باہر کر دیں وداؤٹ اینی رائم اور ریزن. ان کے جو مطلب ٹرائلز ہوئے ان کی وہ تو دیور آلموسٹ. آپ ساتھ تجزیہ نگار بھی ہیں اور اکانومسٹ بھی ہیں. پچھلی چند حکومتیں جو تھیں زرداری صاحب کی, پھر نواز شریف صاحب کی, پھر عمران خان صاحب کی, تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اکانومی کے لیے, ملک کی معیشت کے لیے
ملک کی ترقی کے لیے نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی کارکردگی اپنے باقی جو مد مقابل تھے بہتر تھی؟ جی، کارکردگی ماشاءاللہ بہتر تھی، لیکن میں ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو پچھلے 16 ماہ گزرے ہیں اس میں عوام بہت بدحال ہوئے ہیں. اور آپ اگر صرف نواز شریف صاحب کے لارلز کو دیکھیں گے نا پچھلے، اور ان 16 مہینے میں جو عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کے ریزن کچھ بھی ہو، گورنمنٹ جس کی تھی اسی کے اوپر ذمہ داری آتی ہے. تو وہ جو ایک بات ہے وہ ان کو بڑا غور طلب ہے، ان کو دیکھنا ہوگا کہ عوام کو کس طرح سے یہ باور کرایا جائے کہ اب ان کے لیے اچھا وقت آگے آنے والا ہے. نہیں صاحب، یہ جو معیشت کی بدحالی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے، اس کی بحالی کو دور کرنے کے لیے چند ضروری اقدامات کیا ہو سکتے ہیں؟ سر، چند ضروری اقدامات میں سب سے پہلے جو چیز ہے نا وہ ہے رول آف لا. ٹھیک. جب تک رول آف لا کی طرف گورنمنٹ کا انفورسمنٹ نہیں ہوگی اس وقت تک میں عرض کروں کہ کوئی مطلب میجر چینج نہیں آ سکتی. ہمیں میجر ڈائنامکس میں چینج کے لیے فورن انویسٹمنٹ چاہیے، اور فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ رول آف لا کو دیکھتی ہے، اور دوسرا لا اینڈ آرڈر کو بھی دیکھتی ہے کہ اگر ملک میں لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ ایک سٹیبل ہے تو پھر تو لوگ انویسٹمنٹ لے کے آتے ہیں. اگر انویسٹمنٹ باہر سے نہیں آ رہی لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ آپ مطلب آسان نہیں ہے ترقی کرنا. بالکل ٹھیک ہے. نریندر صاحب دوبارہ آپ سے میں بات کروں گا کیونکہ سعید ظفر صاحب موجود ہیں. سعید صاحب، آپ یہ بتائیے کہ جو مقدمات نواز شریف صاحب پہ قائم کیے گئے اور جس میں ان کو ابھی ریلیف ملا ہے، اس کے حوالے سے لوگ اعتراض بھی کر رہے ہیں اور کچھ ان کی حمایت بھی کر رہے ہیں. تو آپ ان مقدمات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور جو ان کو ریلیف ملا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اگر اس دور میں جائیں آج سے 5 سال پہلے 2017 میں، تو جیسے یہ مقدمات بنائے گئے ہیں آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، تو یہ مقدمات تو ایک فریولس اور فالس چیزوں پہ بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے خلاف کوئی چیز تو ثابت ہوئی نہیں ہے. نہیں، لیکن جو فیصلے آئے تھے، سزا ملنے کے بعد جو ریلیف ہے اس کی قانون کی نظر میں کیا مقام ہے؟ جی، اگر آپ کسی کو زبردستی ملک سے دیکھیں، بات سنیں، ریلیف ان کو کوئی آؤٹ آف دا وے نہیں ملا. ٹھیک. ان کو جو ریلیف ہے انہی عدالتوں نے دیا ہے جنہوں نے سزا دی تھی. کوئی جج تو نہیں چینج ہوگی، نہ سپریم کورٹ چینج ہوگی، نہ ہائی کورٹ چینج ہوگی. ٹھیک. تو وہاں پر اگر آپ اس میں سبسٹانس دیکھیں جن پہ نیب کے ریفرنس بنے گئے تو وہ سبسٹانس اس پہ موجود نہیں تھا. میاں صاحب نے اس ٹائم ایک بیانیہ بنایا تھا کہ مجھے کیوں نکالا. ان کے پاس ایویڈنس تو کوئی ہے نہیں تھی. تو بیٹے سے ایک میاں صاحب بات کرتے تھے کہ میرے بیٹے سے نہ تنخواہ لینے پہ مجھے نکالا گیا. تو آج وہ جب پاکستان میں عدالتوں کی جو روٹین میٹرز ہیں، نیچے والی کورٹ سے، جس کو ہم سیشن کورٹس کہتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کہتے ہیں، یا دہشت گردی کی کورٹس کہتی ہیں، ان کے فیصلے جو فرسٹ ٹیئر فیصلے ہوتے ہیں عمومی طور پر ہارش فیصلے تصور کیے جاتے ہیں. ان فیصلوں کو پھر آنریبل ہائی کورٹس یا آنریبل سپریم کورٹس جب ان کا تجزیہ کرتی ہیں، ان کو ایویلیویٹ کرتی ہیں، تو ان میں جو قانونی سکم ہوتے ہیں یا جو مٹیریل ہوتا ہے اس کو دیکھ کے پھر وہ اپنا جو فائنل فیصلے کرتی ہیں، ان میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس مٹیریل پہ فیصلہ کیا گیا ہے، یہ فالس تھا، فریولس تھا، اور وہ ان فیصلوں کو پھر سیٹ اسائیڈ کر دیتی ہیں. تو اگر یہ کہا جائے، جیسے فرمایا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جو ہیں یہ بیسیکلی اپیلٹ کورٹس ہیں، لیکن یہ ہمارے ملک میں لیکن ہمارے ملک میں یہ ٹرائل کورٹ کا کردار بھی ادا کرتی رہی ہیں. تو کیا قانون میں اس کی اجازت ہے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کا سوال، ذرا پلیز ریپیٹ کریں. میں نے گزارش کی کہ یہ اپیلٹ کورٹس ہیں لیکن یہ بطور ٹرائل کورٹس بھی کام کرتی رہی ہیں، تو قانون میں اس کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ جی 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 بالکل بالکل. بھٹو صاحب والا کیس تھا، اس میں لاہور ہائی کورٹ ٹرائل کورٹ بطور آئی تھی. اس کے بعد اگر پیکیونری جورسڈکشن تھوڑی سی زیادہ ہو جائے، تنقید ہو رہی ہے. جی، اس فیصلے پہ آج تک تنقید جاری ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب، میں تھوڑی سی کمپنی جورسڈکشن میں آ جاتا ہوں، سول جورسڈکشن میں آ جاتا ہوں. اگر ایک خاص
25 करोड़ से ऊपर की अमाउंट का हो तो हाई कोर्ट में ट्रायल भी चलते हैं, ठीक है, कंपनियों के ट्रायल भी चलते हैं, सिविल मैटर्स भी चलते हैं, डायरेक्ट हाई कोर्ट सुनती है, तो ये कोई अनोखी और अचंभी बात नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो नवाज शरीफ साहब का केस चला, सजा हुई, उसके बाद मुख्तलिफ किरदारों ने बयानात दिए, जिसमें एक साबका जस्टिस भी हैं, उसमें प्रोसिक्यूटर भी हैं, उसमें एक साबका सेशन जज भी हैं, तो वो तमाम लोग जो उस ट्रायल के दौरान मुख्तलिफ हिस्सों में अपना किरदार अदा करते रहे, उन्होंने उसके ऊपर शुकूक व शुबहात का इजहार किया और उन्हें खिलाफ आइन करार दिया और एक साजिश करार दिया। हाँ जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, उस टाइम जो अगर हम उस वक्त के हिसाब से सोचें देखें, उस टाइम मामला जो थे वो मियां साहब के बिल्कुल खिलाफ जा रहे थे। कोई ऐसी चीज जो मियां साहब के खिलाफ जा रही थी उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता था, और मियां साहब के मतलब कह लें कि उनके खिलाफ पूरी एक कानूनी और पॉलिटिकली विक्टिमाइज्ड किया गया था। ठीक है हसन रजा तो साहब, अगर सईद जफर साहब आपसे मैं दोबारा तकलीफ दूंगा आपको। हसन साहब मौजूद है। हसन साहब, आपने अभी एक बात की थी कि 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई, तो क्या आप पसंद करेंगे कि ऐसे 2-3 इक़दामात बयान करें ताकि हमारे नाज़रीन जान सकें कि 2018 के इलेक्शन में क्या 3 अहम तरीके से धांधली की गई थी? हसन साहब। डॉक्टर साहब अपना जी मैंने सुन लिया आपका क्वेश्चन। जी हाँ। तो जी नंबर 1 तो आप इसमें आप आ जाएं भी। सबसे पहले हमारी जो क़यादत थी उसको इतना को काउंटर किया गया मीडिया पे, उनको जो आपके सामने है, और ये बावर कराया गया पूरे पब्लिक को पूरे पाकिस्तान की आवाम को भी। अब एक मैसेज कन्वे कर दिया गया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो अब दोबारा इक़्तिदार में नहीं आएगा। ठीक। और उनको फिर ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए गए, उनको एक मीडिया ट्रायल किया गया। अच्छा, नंबर 1 तो ये हो गया। उसके बाद जब इलेक्शन डे आया ना जी, इलेक्शन डे पे फिर हमारी पूरी क़यादत को काउंटर किया गया। उसमें हनीफ अब्बासी साहब को देख ले, उनमें अपना आप सनाउल्लाह साहब थे काफी। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद फिर जब इलेक्शन डे आया तो उस दिन पोलिंग को स्लो किया गया। ठीक। और ये पूरे पाकिस्तान को पता है, उस दिन जहां जहां पे PMLN का गढ़ था, हमारे जो पूरा वोट बैंक था, वहां पे तो बिल्कुल मैंने खुद अपना जो वोट कास्ट किया, एक पूरे 2 घंटे में किया अपना वोट कास्ट जो मैंने किया। और वो ऐसे उन्होंने से मुराद ये कि जो पोलिंग ऑफिसर थे वो उस प्रोसेस को स्लो डाउन कर रहे थे, यानी आहिस्ता आहिस्ता वोट डलवा रहे थे। कंट्रोल्ड था, स्लो कर दिया था पोलिंग जहां जहां पे हमारा। और जब वो टाइम जब वो हो गया पूरा, तो उसके बाद हमारे रिजल्ट जो रोक दिए गए और पूरे पाकिस्तान के वो आपके इल्म में। और फिर जो उन्होंने देखा जो हम इनसे निकल गए 20,000 से जो 10,000 से ऊपर, तो वो तो निकल गए। जो 10,000 नीचे थे 15,000 पे, उनको फिर उन्होंने मैनेज किया, और जो रिजेक्ट वोट किए फिर अपनी मर्जी से रिजल्ट बनाए वो सारे। अच्छा, ये जो RTA सिस्टम बैठ गया था उसके पर तो वो तो बिठाया जाता है कि वो खुद तो नहीं बैठता, वो तो इनकी जिम्मेदारी थी ना जी, वो हमारी जिम्मेदारी तो नहीं थी RTS की। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, जब वो बैठ गया तो आप लोगों को इल्म हुआ तो आपने उस पर एहतजाज किया, कोई बात की, या उसके बाद आपने अदालतों से रिजू किया? एहतजाज भी हुआ, हम अदालतों में भी गए। रिकाउंटिंग मैं बता रहा हूँ भी, मेरा वो फर्क था अपना कुछ 1100 का, 2 दिन बाद दिया रिजल्ट। और वो RO से पहले मुझे RO ने मुबारकबाद दी, बाद में फिर वो गायब हो गया, 2 दिन गायब रहा। ठीक। और फिर जब उसका वो मैं हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए रिकाउंटिंग के, और अभी रिकाउंटिंग शुरू ही हुई थी। तो मोहतरम साकिब निसार साहब, अल्लाह ताला उनका भला करे, हम तो दुआ देने वाले हैं, हम लोग बदवा नहीं देते, हमारे लीडर भी ऐसे ही हैं, हम तो भूल जाते हैं। तो वो साकिब निसार साहब ने स्टे दे दिया, फिर वो उसके बाद फिर कोई भी उसकी बिल्कुल उसकी समाअत नहीं हुई। हसन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी चश्मकुशा बातें की हैं। अगले प्रोग्राम में आपसे और तफसील जानेंगे। अब के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सईद ज़फ़र साहब और नयीरुद्दीन साहब हमारे साथ रहेंगे
اور ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ انہیں جوائن کروں گا میں. بیک ناظرین، ابھی ایک چھوٹی سی بریک تھی اور ہمارے ساتھ اب ہیں ڈاکٹر محمد اشرف چوہان صاحب، جو سابقہ ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب ہیں اور بڑے ایکٹیوسٹ ہیں PMLN کے، UK بیسڈ پاکستانی ڈاکٹر ہیں. اس کے علاوہ لیبر پارٹی UK میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی ایک ہی فلائٹ میں امید پاکستان میں یہ ساتھ ان کے پاکستان تشریف لائے ہیں. تو ان سے مختصر گفتگو کرتے ہیں. چوہان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر چوہان صاحب، آپ جناب نواز شریف صاحب کے ساتھ تشریف لائے ہیں اور آپ ان سے وہاں ملاقات بھی کرتے رہے، راستے میں بات بھی ہوئی. تو اس وقت جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے کیا پیغام دیا کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں اور یہاں کیا کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی جو توقعات تھیں وہ کیا تھیں، اور ان کا لاہ عمل کیا ہوگا، اور پاکستان کے لیے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میاں نواز شریف جو ہیں وہ چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ جب 17 میں ان کی گورنمنٹ تھی تو وہ جو کمپیریزن پرائسز کا دیتے ہیں اس میں آج اور اس دن کا کافی فرق ہے. اور جو انٹرنیشنل سچویشن تھی، جس طرح انڈیا کے پرائم منسٹر ادھر آئے تو ان کے خیال میں جو ہم ان کے فالوور ہیں، ہم مانتے ہیں کہ وہ ایک ملک جو تھا ایک صحیح سمت میں جا رہا تھا. اس پہ گروتھ بھی 5.8 تھی، اس میں انٹرنیشنلی بھی پاکستان آئسولیٹڈ نہیں تھا، اور اس میں جو یہاں قیمتیں تھیں وہ بھی کنٹرول میں تھی. تو ان کا مشن یہ ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو یہاں پہ حکومتیں گرائی گئیں اور ان کے اوپر مقدمات بنائے گئے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کی وجہ سے یہ قیمتیں اور یہ ملک کے حالات اور پاکستان دنیا میں بھی آئسولیٹ ہو گیا، دوسرے ملک ترقی کر گئے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب میں اس مشن کو دوبارہ وہیں سے شروع کروں گا. اور مشکل سفر ہے پر وہ بڑے ہیں، اس میں ان کا حوصلہ بلند ہے، ان کے پاس پلانز ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں جو ہے بالکل اسی طرح مطلب ہمت سے اسی پلاننگ سے کام کروں گا، اور قیمتیں نیچے آئیں گی اور نیبر جو ہے ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے. جو انہوں نے اپنی اسپیچ میں بھی اشارہ کیا، جو ان کے 3-4 مشن ہیں، ان کا مشن ہے کہ فارن ایکسچینج کی ویلیو جو ہے وہ واپس آئے، جو کاسٹ آف لیونگ ہے وہ کم ہو، اور انٹرنیشنلی پاکستان جو ہے وہ اس کی عزت ہو، پاکستان کے جھنڈے کی عزت ہو، پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت ہو. بہت شکریہ. لیکن ابھی جو ان کو بہت سے مختلف قانونی مراحل کا سامنا ہے اور اس سے گزرنا ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مستقبل قریب میں عدالتوں سے اپنی ریلیف کے بعد پارٹی آرگنائزیشن، الیکشن کی تیاری اور دیگر اقدامات جو ہیں وہ ان کا آغاز کریں گے؟ دیکھیں، ان کو کافی زیادہ کام کرنے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کی ایبسنس میں ان کے بھائی جو ہیں، جو پرائم منسٹر رہے، جو ان کی بیٹی ہیں، انہوں نے پارٹی کی حد تک جو ہے وہ پارٹی منظم ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک معزول گورنمنٹ کے جو ممبران ہیں PMLN سے ایک بھی ممبر چھوڑ کے نہیں گیا، ایک بھی کاؤنسلر بھی چھوڑ کے نہیں گیا، حالانکہ حالات بہت مشکل تھے. تو اس لحاظ سے پارٹی متحد ہے، اور ساری پارٹی میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں یونائٹڈ ہے اور ان کے ریزالو کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کے خیال میں کیا عمران خان صاحب کی مقبولیت میں کمی ہوئی ہے اور PTI کا خاتمہ ہو چکا ہے؟ PTI کا اور عمران خان کا یہ ہے کہ شروع سے ہی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس ہوتا ہے اس سے کچھ جو ہے پاپولیرٹی میں اضافہ ضرور ہوتا ہے. اگر آپ عمران خان کی پرفارمنس یا ان کو پرسنل بیسس پہ دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کی گورنمنٹ کو گرایا گیا ابھی 1-1.5 سال پہلے، تو اس وقت ان کا گراف بھی بہت نیچے تھا، اور یہ جو پرائسز کی ہائک آئی ہے وہ ان کے دور میں شروع ہوئی ہے، اور روپیہ جو ڈی ویلیو ہوا ہے ان کے دور میں شروع ہوا ہے. تو جو لوگ تو سمجھتے ہیں کہ پرفارمنس بیسڈ لیڈرشپ ہونی چاہیے، وہ تو عمران خان کو پسند بالکل نہیں کرتے. لیکن عمران خان کو 2 چیزوں کی ایڈوانٹیج ہے. ایک تو وہ بیسیکلی پولیٹیشین نہیں ہے، ہی از اے پلیئر آف آل سارٹ. تو اس میں ان کی ایک پاپولیرٹی ضرور ہے. اور پھر جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس ہے اس میں جو بھی ان کو ایڈوانٹیج ہے، تو اس لحاظ سے ہی کینٹ بی ریٹن آف. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان یا PTI ختم ہو چکی ہے. ان کا ووٹ ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ بہت تھوڑی رہ گئی ہے، لوگ چھوڑ کے جا وہ ایک چیز جو ہے. جی، کل نواز شریف صاحب نے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ الیکشن کے بارے میں تو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا، اور انہوں نے اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا.
اور نہ ہی کوئی انہوں نے اس کے بارے میں اپنی پالیسی یا لاہ عمل دیا. اور ایون جو جلسے میں انہوں نے تقریر کی, یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ معاشی پروگرام کا اعلان بھی کریں گے, لیکن اس میں وہ بھی کہیں بات نظر نہ آئی. نہیں, آپ یہ چیز دیکھیں کہ وہ آئے تو الیکشن کے لیے ہیں. پی ایم ایل این جو ہے وہ پرفارم تبھی کر سکتی ہے نا جب الیکشن ہوں گے. الیکشن کے بغیر تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ کہیں یا نہ کہیں, نون لیگ جو ہے اس کا بھی ڈیمانڈ الیکشن کا اسی طرح جس طرح باقی پارٹیوں کا ہے. اگر وہ آئے ہیں اور وہ جیتنے کے لیے آئے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جیتیں گے, وہ تبھی ممکن ہے اگر الیکشن ہو. اور جو مجھے پتا ہے وہ نون لیگ جلدی سے جلدی الیکشن چاہتی ہے. وہ بالکل نہیں چاہتی کہ یہ جو کیئر ٹیکرز ہیں یہ زیادہ رہیں. اور آپ لوگوں نے دیکھا بھی سب نے, آپ تو ڈاکٹر صاحب بہت جانتے ہیں اس کام کو, جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس میں پرفارمنس والا کوئی نام نہیں ہے, ان میں کانفیڈنس کا بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے پرائم منسٹر صاحب ہیں, میں نے ان کو ملا وہاں لندن میں جب گئے تھے, تو وہ مطلب گورنمنٹ اس طرح آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے آپ نظام نہیں چلا سکتے کیونکہ ان کا اسٹیک میں کچھ نہیں ہوتا. وہ تو کل کو اگر بالکل جاری رکھیے آپ اپنی بات. چوہان صاحب, آپ نے ابھی بات کی تھی مہنگائی کی کہ پچھلے 16 ماہ میں مہنگائی عروج پر پہنچی. تو کیا آپ کے خیال میں اس مہنگائی اور انتظامات کے باوجود بھی پی ایم ایل این جو ہے الیکشن میں کامیابی حاصل کرے گی اور ایک خاص تعداد ممبرز کی جیت جائے گی تاکہ وہ حکومت قائم کر سکیں؟ نون لیگ کو جو ایڈوانٹیج کا, ان کے کینڈیڈیٹس کا, ان کے جو پچھلے جو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں یا ٹکٹ ہولڈرز ہیں, ان کی تنظیم جو ہے وہ بالکل انٹیکٹ ہے, جس کا مظاہرہ جو چند دن پہلے میاں نواز شریف کا جلسہ ہوا ہے اس میں اس کا مظاہرہ ہوا کہ پنجاب سے خاص طور پہ اور دوسری علاقوں سے بھی وہ لوگ آئے. اور وہ آپ لوگ جو جرنلسٹ ہے یا تبصرہ جیسے مرضی کر لیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ لاہور موو نہیں ہوا یا whatever, بندے تو تھے وہاں پہ اور یہ کس نے گنا کہ وہ لاہور سے آئے یا پشاور سے آئے. تو اس لحاظ سے ایک اتنا بڑا جلسہ اس وقت کر دینا جس وقت ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تو کیمپین شروع نہیں ہوئی ہے, اور اس میں بڑا اسکیپٹیکل تھا کہ میاں صاحب آئیں گے نہیں آئیں گے, ان کو پکڑا جائے گا ان کو نہیں پکڑا جائے گا. تو وہ اس طرح ایک گارنٹی نہیں تھی کہ وہ جلسہ جو ہے وہ چلے گا. اس کے باوجود جو ہے وہ جلسہ ایک بہت کامیاب ہوا. تو ان کو ایک تو ایڈوانٹیج ہے کہ ان کی جو پارٹی ہے وہ یونائٹڈ ہے ان کے پیچھے. ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے وہ اب جو نواز شریف ہمسیلف از اے کراؤڈ پولر, تو اب جب اسپیچز ہوں گی, جلسے ہوں گے, پروگرام جو ہے وہ مزید واضح کیا جائے گا پبلک تک, تو آبویسلی وہ جہاں کھڑے ہیں اس سے بہتر ہی ہوں گے, اس سے پیچھے نہیں جائیں گے. اور جو ہی سارا دوبارہ کیمپین شروع ہوگی اور اپنا پروگرام آئے گا تو وہ جو ہے وہ اس سے پارٹی کو تقویت ملے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ 75% یا 80% سیٹیں اور بڑا 2/3 ہوگا. اٹ از ٹف الیکشن. اس میں مین وجہ یہ ہے کہ پیپل آر ناٹ ہیپی with the prices, with the cost of living. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ابھی بات کی ہے تو اس میں آپ صرف یہ بتائیے کہ جو پی ایم ایل این میں گروپنگ اور توڑ پھوڑ کی باتیں ہو رہی ہیں جس میں مختلف بڑے بڑے نام ہیں, اقبال ظفر جھگڑا صاحب کا, مہتاب عباسی صاحب کا, خاقان عباسی صاحب کا, مفتاح اسماعیل صاحب کا, یا اور گروپنگ, اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان کی جو پارٹیز ہیں وہ ابھی تک وہ پرسنالٹی بیسڈ پارٹیز ہیں. اگر تو ان میں جن کے آپ نے نام لیے ہیں, اگر ان میں اپنا وزن ہے اور وہ اپنی سیٹ نکال سکتے ہیں تو وہ اس ایک سیٹ کا نقصان ہو سکتا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایک بھی بندہ اس طرح کا ہے جو اپنی بھی سیٹ نکال سکے, جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ نثار چودھری صاحب کی ہے, جو پہلے سب سے میاں نواز شریف سے ڈس ایگری کیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ ان کے الیکشن جو ہے وہ جیتے نہیں ہیں اور پھر انہوں نے باقی بھی کوششیں کی. تو اسی طرح جو سیکنڈ جو بندہ ہے جو سمجھتے ہیں کہ جس کی پرفارمنس بھی اچھی رہی ہے وہ شاید خاقان عباسی ہے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ اگر وہ اف ہی اسٹارٹس اے پارٹی تو کیا ہو سکتا ہے, اور اگر وہ اپنا الیکشن بھی لڑتے ہیں انڈیپینڈنٹ یا اپنی پارٹی سے تو وہ اپنی سیٹ کا بھی ان کے لیے مسئلہ ہے. تو پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں یو ہیو ٹو بی کنیکٹڈ ود اے پاپولر پارٹی. بڑے بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں بھٹو کو بڑے چھوڑتے تھے
وہ تب سے شروع ہوا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک یہ 5 یا 10 لوگ جو ڈس ایگری کریں گے یا چھوڑیں گے اس سے کوئی فرق پڑے گا, کیونکہ جو پاپولیرٹی ہے لیڈرشپ کی وہ ایک طرف نواز شریف صاحب ہیں کھڑے, ایک طرف عمران ہے جن کی پارٹی شاید ابھی مشکلات میں رہے گی, اور سندھ میں جو ہے تو انہی لوگوں کی پارٹیاں, انہی کے ہی ووٹر, انہی کے ہی ممبرز آئیں گے. جو یہ انڈیویجول چھوڑتے جا رہے ہیں ان کے اپنے ڈس ایگریمنٹ ہوں گے, پر میں نہیں سمجھتا کہ اسمبلی کو کوئی نقصان ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کو دعوت دیں گے. آپ کے لیے بہت بہت شکریہ. سعید ظفر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, نیر الدین صاحب بھی ہیں. نیر صاحب, ابھی میں نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا عمران خان صاحب کا کردار ختم ہو گیا اور پی ٹی آئی کا خاتمہ ہو چکا ہے, یا الیکشن میں کوئی وہ بہت بڑا ایک سرپرائز دیں گے؟ جی آپ کا سوال بڑا زبردست ہے اینڈ آئی اپریشیٹ یور کوشچن. اس کے جواب میں یہ عرض کروں گا کہ سیاستدان جو ہیں وہ جب تک زندہ ہوتے ہیں اور بعض حالات میں جب زندہ نہیں بھی ہوتے ہیں زندہ تو وہ وفات کے بعد بھی حکومت کرتے ہیں. وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایلیمینیٹ نہیں ہو سکتے. پالیٹکس یا پالیٹیشین کو آپ ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے. آپ کو ان ساری چیزوں کو, فیکٹرز کو اپنے پلاننگ میں رکھنا ہوگا کہ کس طرح سے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے, لیکن ساتھ ہی یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ملک میں بغاوت کروا دی جائے اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جی ہم پالیٹکس بھی کریں گے اور ہمارے لیے الیکشنز بھی کرائے جائیں. وہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ود ان دی رولز اگر آپ کھیلنے کو تیار ہیں تو پھر ہی آپ اس ایرینا میں آ سکتے ہیں. ادروائز دس ایرینا از ناٹ اے فری فار آل, کہ ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ کو ٹیک آن کرنا اور چیز ہوتی ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کو فزیکلی ناک ڈاؤن کرنے کے لیے آپ اس کے اندر ود ان دی اسٹیبلشمنٹ اگر ریوولٹ یا میوٹنی کرانے کے ارادوں سے نکلے ہوئے ہیں تو وہ چیزیں تو آپ کو بہت میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں جو انہوں نے کر دیا ہے. تو اس لیے فی الحال تو جو اب الیکشن ہو رہے ہیں اس میں محسوس یہی ہوتا ہے کہ دے آر ان اے کارنر. کس طرح سے انہیں موقع ملے گا, ان کے کس طرح سے, اب میں ان کی وہ جو اسپلنٹر پارٹیز ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ان کی جو کور پارٹی اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کس طرح ٹکٹ دیں گے. یہ چیزیں بہت بڑے سوال ہیں, اور میرا اپنا خیال یہ ڈاکٹر صاحب کہ ہو سکتا ہے الیکشن بھی کچھ شاید ٹائم پہ نہ ہو سکیں, اور ایسی باتیں بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ 1 سال کی تو ایکسٹینشن کی ویسے ہی اجازت ہے. ٹھیک, میرا خیال میں سعید ظفر صاحب قانون دان ہیں, ان سے 2 سوال کرتے ہیں. ایک تو الیکشن میں 1 سال کی تاخیر کے لیے کون سا آئینی حربہ استعمال کیا جائے گا, اور دوسرا کیا عمران خان صاحب اتنے مقدمات کے نتیجے میں ان کو سزا ہو جائے گی, یا وہ تقریباً تمام کیسز سے اس طرح نکل جائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کے 2 سوال ہیں, میں باری باری دونوں کا جواب دیتا ہوں. کہ پہلی بات تو آپ نے بتائی کہ کئی سوال کیا کہ کیا 1 سال میں ڈیلے کا آئین کوئی رستہ دیتا ہے, تو اس میں تو میرا بڑا صاف سا جواب ہے. آئینی جو ادارے ہیں جیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان جائے کہ وہ بھی اس کو ریلیکس کرے, تو میرا خیال ہے کہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو اس ٹائم بیٹھے ہیں, تو اگر ان کے پاس معاملات جاتے ہیں جو کہ ایونچولی جانے ہی جانے ہیں, تو وہ کوئی رستہ نہیں دیں گے ان کو الیکشن کو ڈیلے کرنے. دوسری بات, اس سوال کا جو دوسرا جواب ہے کہ جو حالات و واقعات جا رہے ہیں کہ کوئی ایمرجنسی نافذ کر دی جائے یا کسی کوئی مالیاتی ایمرجنسی نافذ کر دی جائے ڈیلے کے لیے, تو اس میں بھی ایونچولی جو گیند ہے وہ کورٹس میں ہی آتے ہیں, کیونکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں, ہائی کورٹس ہیں, آنریبل سپریم کورٹس ہیں. کیونکہ میں جو جس تناظر میں دیکھتا ہوں, میں دیکھتا ہوں قانون کے تناظر میں چیزوں کو, تو ایونچولی بالز ہے وہ اسی میں آنی ہے, کورٹس میں آنی ہے. تو کورٹس ان کو ٹائم کو ایکسپینڈ نہیں کر سکیں گی آئین کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ آئین اس کو کوئی بھی رستہ نہیں دیتا. اب آگی بات آپ کی دوسری جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کیا قانون سے کوئی سزا ملے گی یا بری ہو جائیں گے. دیکھیں ابھی تک کے جو حالات و واقعات آ رہے ہیں تو ابھی تک ان کو قانون سے, میں اریسٹ کے بعد کی بات کر رہا ہوں, ان کو کوئی خاص ریلیف نہیں ملا. ٹھیک,
اب ایک ہمارے ملک میں ایک رواج ہے کہ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہوا چلی ہوئی ہے. ابھی جو ہوا چلی ہوئی ہے وہ عمران خان کے جو کیسز ہیں وہ ان کے خلاف ان کو کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا. چھوٹی سی درخواست بھی ان کو جو ہے وہ چھوٹی سی جو کورٹ ہے, چاہے وہ سیشن کورٹ ہو, چاہے وہ کوئی ایڈیشنل سیشن جج کی کورٹ ہو, چاہے وہ مجسٹریٹ کی کورٹ ہو, تو کوئی بھی عدالت ان کو ریلیف دیتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور یہ سلسلہ مستقبل میں بھی چلے گا, اور میرا نہیں خیال کہ ان کو مستقبل قریب میں کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیونکہ سعید صاحب آپ یہ بتائیے کہ جو مقدمات قائم ہوئے ہیں ان میں آپ کے خیال میں ایز اے لائر کون سے مقدمات ایسے سنگین ہیں جس میں سزا ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ جو سائفر کا کیس ہے نا, جی ہاں, یہ اپنی طرز کا ایک انوکھا اور یونیک کیس ہے. جی ہاں, اس میں آپ نے ایک سوال کیا تھا اپنے پروگرام کے پچھلے پارٹ میں کہ پروووکیشن آف ٹو انسٹیگیٹ اگینسٹ دا آرمی انسٹالیشن اسٹیبلشمنٹ, اور اس طرح کی یہ جو کیسز ہیں, یہ جو میری قانونی نظر ہے اس پہ آ کے پھنس جاتی ہے. باقی جو کیس ہیں وہ کوئی اتنے خاص نہیں. ٹھیک ہے. اور آپ یہ جو دو کیس ہیں, جی ہاں, سائفر کیس اپنی نوعیت کا ایک بہت عجیب و غریب کیس ہے. ہاں جی, اس میں دیکھیں, اس میں مجھے نہیں لگتا کہ ایک تو یہ کیس ڈیلے ہو اور ایک ان کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری بلکہ آرڈنری ریلیف بھی عمران خان صاحب کو ملے. نیر الدین صاحب, یہ جو دونوں کیس, جی ہاں بالکل. سعید ظفر صاحب آپ سے دوبارہ آپ سے ایک سوال کروں گا. اس سے پہلے اسی بارے میں نیر الدین صاحب سے رائے معلوم کرتے ہیں کہ ان کی رائے کیا ہے مقدمات کے حوالے سے. جی سر اپنا ذرا سوال اگر ریپیٹ کر دیں. نیر صاحب, میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مقدمات عمران خان صاحب کے بارے میں قائم کیے گئے ہیں, ان کے خلاف قائم کیے گئے ہیں, ان میں ایسے مقدمات ہیں جو بہت سنگین ہیں اور اس میں ان کو سزا ہو سکتی ہے؟ جی, اس میں جس طرح ابھی فرمایا ہمارے ساتھی نے, ان کے لیے یہ جو سائفر والا کیس ہے یہ کافی پریشان کن ہو سکتا ہے. اچھا جی, آئی پی ٹی, میرا خیال میں جو پی ٹی آئی کے سینکڑوں ممبران اسمبلی نئی پارٹی بنا چکے ہیں آئی پی پی, اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کہ کیا اس کو پبلک سپورٹ مل جائے گی اور وہ الیکشن میں کامیابی حاصل کریں گے؟ دیکھیں, بظاہر تو ایسا نظر نہیں آ رہا ہے, لیکن جہانگیر ترین ایک ایسٹیوٹ پلیئر ہیں پولیٹکس کے, اور وہ ان کی جو صلاحیتیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک, جیسے آپ کو یاد ہوگا ہر اسمبلی میں نا ایک گروپ ہوتا ہے ممبرز کا جو کہ مطلب بارگیننگ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے, اس طرح کا ان کے پاس نا اتنی میجورٹی مل جائے گی ان کو سیٹوں پہ کہ وہ اپنی بات اور اپنے منسٹریز وغیرہ لے سکیں آگے آنے والی گورنمنٹ میں. مجھے جہانگیر ترین کے اوپر میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ ہی ول بیٹ آن فیلئر, ہی از مین آف سکسیس. ٹھیک ہے جی, اب آخری سوال ہے سعید ظفر صاحب سے کہ ڈی لیمیٹیشن ابھی مکمل نہیں ہوئی. الیکشن کمیشن کا دعویٰ ہے کہ 30 نومبر تک یہ مرحلہ مکمل ہو جائے گا. تو سید نیر الدین صاحب نے یہ کہا کہ شاید الیکشن ڈیلے ہو جائیں, تو اگر ڈی لیمیٹیشن 30 نومبر تک مکمل ہو جائے تو آپ کی کیا رائے ہے کہ الیکشن بر وقت ہو سکیں گے؟ ڈاکٹر صاحب, اس میں دیکھیں یہ جو سینیریو چل رہا ہے, اور آپ نے میاں صاحب کا آنا, وہ ایک رومن کہاوت ہے, وینی ویڈی ویسی, ہی کیم ہی ون اینڈ. اب میرا خیال ہے کہ I saw and I conquered. اب یہ کہاوت جو ہے نا, یہ میاں صاحب پہ مجھے کوئی اس سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. میاں صاحب کو پروٹوکول جو ہے آپ ان کا دیکھیں, اور کیونکہ ملک کے معاشی حالات میاں صاحب کے علاوہ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا بندہ فٹ پرسن نہیں ہے جو کہ ان کو سدھار سکے. تو مجبوراً میاں صاحب ہی دا لاسٹ ریسارٹ ٹو دا پاور پلیئرز آف دا پاکستان. تو
اور میاں صاحب کا جو سلوگن ہے امید سے یقین تک. بہت شکریہ سعید ظفر صاحب، نیر الدین صاحب، ڈاکٹر اشرف چوہان صاحب، آپ کا سب کا، اور آسن صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے وقت میں سے قیمتی لمحات ہمیں دیے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.